السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے پیارے دوستوں اور ساتھیوں، بعض لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ غسل کے اندر کتنی چیزیں فرض ہیں اور غسل کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے، یعنی سنت کے مطابق ہم غسل کیسے کریں۔ تو دیکھیے، سب سے پہلی چیز کہ غسل کے اندر 3 باتیں فرض ہیں، یعنی 3 چیزیں ہیں کہ جو غسل کے فرائض میں سے ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا، اور نمبر 3 پورے بدن پر پانی بہانا، یعنی سر سے لے کر پیروں تک پانی کا بہہ جانا، یہ فرض ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو غسل کے اندر فرض ہیں۔ اور پھر دوسری چیز کہ غسل کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ تو غسل کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ جو ہیں اپنے جسم سے نجاست کو دور کر لیں، اگر نجاست لگی ہو، یعنی اگر آپ کے جسم پر کہیں نجاست لگی ہو، کوئی گندگی ہو، تو آپ پہلے اس گندگی کو، اس نجاست کو دور کر لیں، اس نجاست کو دھو لیں۔ پھر اس کے بعد آپ جو ہیں استنجا کی جگہ دھوئیں، یعنی پیشاب اور پاخانہ کی جگہ کو دھل لیں۔ پھر اس کے بعد نماز جیسا آپ وضو کریں، یعنی جس طریقے پر آپ نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتے ہیں اسی طریقے پر آپ وضو کر لیں۔ اور وضو کرتے وقت اس بات کا بھی خاص خیال رکھیں کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ نہا رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں کہ جہاں پر پانی جمع ہو جاتا ہے، تو آپ اس وضو میں پیروں کو نہ دھوئیں، بلکہ پیر جو ہیں آپ غسل کرنے کے بعد آخر میں دھلیں۔ اور اگر آپ ایسی جگہ نہا رہے ہیں کہ جہاں پانی جمع نہیں ہوتا ہے، تو آپ جو ہے مکمل وضو کر لیں، پیروں کو بھی دھل لیں۔ پھر وضو کرنے کے بعد جو ہے آپ 3 مرتبہ اپنے داہنے کندھے پر پانی بہائیں، پھر 3 مرتبہ اپنے بائیں کندھے پر پانی بہائیں، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ سر پر پانی بہائیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ اگر اس کے بعد اگر آپ کا کوئی حصہ، کوئی عضو جو ہے سوکھا رہ گیا ہے تو آپ اسے دھوئیں، اس پر پانی بہائیں۔ یہ جو 3 مرتبہ پانی بہانے کا حکم دیا گیا ہے، یہ سنت ہے، کیونکہ اگر 3 مرتبہ پانی بہانے کے بعد بھی اگر کوئی حصہ جو ہے سوکھا رہ گیا ہے، بھیگنے سے رہ گیا ہے، جہاں کہ وہاں پانی نہیں بہا ہے، تو آپ اس جگہ پر پانی بہائیں، اس حصے کو بھی دھوئیں۔ اور آپ کو جتنے پانی کی ضرورت ہے آپ اتنا پانی خرچ کر سکتے ہیں۔ ہاں، ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کرنا یہ سنت کے خلاف ہے، یعنی جتنا پانی کی ضرورت ہو آپ اتنا پانی استعمال کریں، اتنا پانی خرچ کریں، اور پورے بدن پر پانی ڈالیں اچھی طریقے پر، کوئی بھی حصہ جو ہے سوکھا نہ رہے، کوئی بھی حصہ جو ہے بھیگنے سے باقی نہ رہ جائے۔ اس لیے کہ اگر کوئی حصہ، کوئی عضو سوکھا رہ گیا، یعنی بھیگنے سے رہ گیا، چاہے وہ ایک بال کے برابر ہی کیوں نہ ہو، تو ایسی صورت میں آپ کا غسل جو ہے نہیں ہوگا۔ اگر آپ ناپاک تھے اور آپ نے غسل کر لیا، کوئی ایک حصہ جو ہے بال کے برابر بھی کوئی ایک حصہ جو ہے سوکھا رہ گیا، تو آپ جو ہے غسل کرنے کے بعد بھی ناپاک رہیں گے، اور اگر آپ نے اسی غسل سے نماز پڑھ لی تو آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو اس بات کا بالکل خاص خیال رکھیں کہ جب بھی غسل کریں تو آپ جو ہے تمام بدن پر پانی بہائیں، کیونکہ ہمارے جسم میں بہت سارے ایسے اعضاء ہیں، بہت سارے ایسے حصے ہیں کہ جہاں پر ہاتھ پھیرے بغیر پانی نہیں پہنچتا ہے۔ اس لیے آپ ان حصوں پر خاص طور پر دھیان سے ان حصوں پر پانی بہائیں، ان حصوں کو دھوئیں، تاکہ آپ کا غسل صحیح ہو۔ اس لیے کہ جب تک غسل صحیح نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کی نماز بھی درست نہیں ہوگی۔